جب اس دنیا کے سارے لوگ مر چکیں گے، سب لوگ اپنی اپنی قبروں میں پہنچ چکیں گے، اس دنیا سے زندگی نام کی چیز ختم ہو جائے گی اور اس دنیا میں صرف قبریں، مردے، ہڈیاں اور ڈھانچے بچے ہوئے ہوں گے، تو ایک دن جب کہ ہر طرف سکون اور سناٹے کا ماحول ہوگا، ہر طرف ہو کا عالم ہوگا، اس دنیا میں کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی درند، کوئی جاندار چیز نہیں بچی ہوگی کہ اس دن اچانک ایک چیخ کی آواز نکلنی شروع ہوگی، جو آواز بہت دھیمی ہوگی اور آہستہ آہستہ وہ بلند ہوتی جائے گی، اور پھر وہ چیخ کی آواز اس قدر زور سے آنے لگے گی، وہ آواز اتنی بلند ہو جائے گی کہ اس آواز کی وجہ سے ہزاروں، لاکھوں سال پہلے پڑے ہوئے مردے بھی اپنی اپنی قبروں سے اپنے جسم سے غبار جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس دن کی یہ آواز اتنی بھیانک اور اتنی خوفناک ہوگی کہ اس زوردار چیخ کی وجہ سے قبریں پھٹ جائیں گی، زمین شق ہو جائے گی اور ہر قبر میں لیٹا ہوا مردہ اپنے جسم سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہر شخص اس دن ننگا ہوگا، اس طرح کا ننگا کہ نہ اس کے سر پر کوئی چیز ہوگی، نہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا ہوگا، نہ اس کے پاؤں میں کوئی چپل ہوگی، اور وہ اس طرح ہوگا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ایک طرف تو چیخ کی وہ آواز کانوں کو پھاڑ رہی ہوگی اور دوسری طرف مردے قبروں سے اٹھ کر ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر میدان محشر کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیں گے۔ اس دن زمین کا منظر بدل چکا ہوگا، اس دن زمین پر نہ کوئی کنواں ہوگا، نہ کوئی نہر ہوگی، نہ اس دن زمین پر کوئی سبزہ ہوگا اور نہ ہی کوئی پہاڑ باقی بچے گا۔ زمین بالکل چٹیل میدان جیسی ہوگی۔ جی ہاں، یہ قیامت کا منظر ہوگا، اتنا خوفناک، اتنا دردناک اور اتنا بھیانک یہ منظر ہوگا کہ ہر انسان کبھی اوپر دیکھے گا، کبھی نیچے دیکھے گا، کبھی دائیں دیکھے گا تو کبھی بائیں دیکھے گا، وہ ہر طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ کیا یہ وہی زمین ہے جس پر ہم کبھی رہا کرتے تھے؟ کیا یہ وہی زمین ہے جس پر ہم زندگی گزارا کرتے تھے؟ انہیں یاد آ رہا ہوگا کہ یہ وہی دن ہے جس دن سے ہمیں پوری زندگی ڈرایا جاتا رہا، جس دن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ وعدے کرتا رہا کہ تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ وہ دن کب آئے گا، وہ دن تو بہت قریب ہے، اور اس وقت یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم جس دن کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم جس دن کو بہت ہلکے میں لیا کرتے تھے، آج سچ مچ وہ دن آ چکا ہے اور انسان کا کچا چٹھا سامنے کر دیا جائے گا۔ سارے لوگ اس وقت خاموش ہوں گے، سب کو اپنی مصیبت کی فکر پڑی ہوگی، سب اپنی مصیبت سے بھاگنا چاہ رہے ہوں گے۔ انسان بالکل خاموش ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت بولے بھی تو کیا بولے، وہ بولے تو کس سے بولے، وہ کس سے بات کرے؟ چرند، پرند، درند، انسان، جنات اور دنیا میں رہنے والے تمام جاندار ایک ہی میدان میں، ایک ہی زمین پر سب جمع ہوں گے کہ اچانک آسمان سے ایک بہت ہی زوردار گرج کی، ایک کڑک کی آواز آئے گی، اور وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس زمین پر موجود تمام جاندار کی نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھے گی، تو وہ دیکھیں گے کہ آسمان شق ہوا ہے، آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور اس سے طرح طرح کی شکل والے، بھیانک شکل والے، ڈراؤنی شکل والے فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر اتر رہے ہیں۔ وہ صفیں لگائے ہوئے اس زمین پر اتر رہے ہیں، اور وہ فرشتے اترتے ہوئے تمام انسانوں کو اور تمام جانداروں کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ ہر طرف ان فرشتوں کا پہرا ہوگا، جن کے ہاتھوں میں کوڑے اور ڈنڈے ہوں گے۔ وہ ہر طرف سے لوگوں کو ہانک ہانک کر میدان محشر میں جمع کریں گے، اور ہر طرف وہ پہرا دیں گے کہ کوئی بھاگ نہ سکے، کوئی کہیں جا نہ سکے، اور اگر ان کا پہرا نہ بھی ہو تو کوئی سوچ کر، کوئی چاہ کر بھاگ بھی کہاں سکتا ہے۔ جب وہ فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے تو انسان کی گھبراہٹ اور بڑھ جائے گی،
یہ انسان اور بے چین ہو جائے گا۔ کچھ انسان ان فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم میں ہی ہمارا رب بھی موجود ہے؟ تو وہ فرشتے لرزنے لگیں گے اور کانپنے لگیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ، میرے رب کی ذات تو بڑی پاک ہے، وہ ابھی ہمارے درمیان موجود تو نہیں، لیکن وہ بہت جلد اس زمین پر اترے گا اور تم میں سے ایک ایک شخص کا حساب لے گا۔ اور پھر فرشتوں کا اترنا جاری رہے گا۔ جب تمام فرشتے اتر چکیں گے تو پھر آخر میں 8 فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے آسمان سے زمین پر اتریں گے، اور اس وقت تمام نگاہیں اس عرش کو اترتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی۔ انسان لرز رہا ہوگا، ہر شخص اپنے بارے میں سوچ کر کانپ رہا ہوگا، ہر شخص کے دل میں اور دماغ میں وہ تمام چیزیں یاد آ رہی ہوں گی جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ ساری مخلوق خاموش، سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنی تمام تر بزرگی، اپنے تمام تر جلال اور اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ یہاں اترے گا۔ وہ جہاں چاہے گا اترے گا، وہ جس کیفیت سے چاہے گا اترے گا۔ نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہم اس کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ رب العزت جس کیفیت سے، جس انداز سے چاہے گا نزول فرمائے گا۔ اور جب اللہ کا عرش زمین پر اتر چکے گا تو پھر ایک بہت ہی رعبدار اور کڑکدار آواز آئے گی، اے انسان اور جنات کی جماعت، جس دن سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں اس دن سے تمہارے ایک ایک عمل کو اور تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، اور آج کے دن تم میں سے ہر شخص کا کیا ہوا ایک ایک عمل سب کے سامنے دکھایا جائے گا۔ تم اپنا ایک ایک عمل آج دیکھ لو گے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا تھا، تم نے اس دن کے لیے کیا بویا تھا، تم نے جو بویا تھا آج تم وہی کاٹو گے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہو جائیں گے، اور پھر سورج انسان کے سروں سے صرف 1 میل کی دوری پر آ کھڑا ہوگا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت جب کہ سورج ہم سے لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن جب وہ اپنا صرف راستہ بدلتا ہے تو ہم اس کی گرمی سے، اس کی تیزی سے اور اس کی شدت سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ مئی اور جون کے مہینوں میں 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے دھوپ کے اندر رہ کر ہمیں دکھائیں، تو ہم اگر دھوپ میں کھڑے ہوں تو صرف 2 اور 3 گھنٹے کے بعد چکرا کر گر جائیں، تو پھر آپ ذرا سوچئے کہ جب قیامت کے دن سورج صرف 1 میل کی دوری پر آ جائے گا تو ہمارے سر کس طرح اس وقت پک رہے ہوں گے۔ سورج اپنی تمام تر تیزی سے انسان کو اور جنات کو جلا رہا ہوگا، ہر جسم میں، ہر جان میں بے چینی پھیلی ہوئی ہوگی۔ لوگ بھاگنا چاہیں گے، لوگ دوڑ کر چھپنا چاہیں گے، لوگ سائے کی تلاش میں مارے مارے پھریں گے، لیکن بھاگیں تو کہاں بھاگیں، جائیں تو کہاں جائیں، سایہ کہاں سے تلاش کریں۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اگر اس وقت پوری کائنات ہمارے قبضے میں ہو اور کوئی 1 گلاس پانی دے، اس شرط پر کہ وہ اس گلاس کے بدلے میں پوری کائنات لے لے گا، تو انسان اس 1 گلاس کے بدلے میں پوری کائنات دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت پانی کا نہ تو گلاس ملے گا اور نہ ہمارے پاس قیمت میں دینے کے لیے کوئی چیز ہوگی۔ لوگ گھبراہٹ اور خوف سے آنسو بہا رہے ہوں گے اور حساب و کتاب کا انتظار شروع ہو جائے گا، اور اسی انتظار میں 50,000 سال گزر جائیں گے۔ لوگ گھبراہٹ اور خوف میں آنسو بہا رہے ہوں گے اور پھر حساب و کتاب کا انتظار شروع ہو جائے گا۔